السلام علیکم دوستو جنات، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ بے شک ہم نے جن و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، لیکن بعض جنات مشرک و کافر ہو کر شیاطین کے ساتھ مل کر لوگوں کو گمراہ کرنے میں لگ گئے۔ بعض جنات اللہ کے نیک بندوں کو گمراہ یا ڈرانے کے لیے ان کے سامنے مختلف صورتوں میں ظاہر بھی ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جنات جس طرح ہم جنات سے ڈرتے ہیں، کیا اسی طرح جنات بھی انسانوں سے ڈرتے ہیں؟ اور کیا ان کی بھی شادی ہوتی ہے اور وہ بھی اولاد پیدا کرتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اپنے علم کے مطابق بحوالہ کتاب اور قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ سب بتاؤں گا، تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دوستو، کیا جنات انسانوں سے ڈرتے ہیں؟ ابن ابی دنیا مجاہد سے روایت ہے کہ رات کو میں نماز پڑھ رہا تھا، اچانک میرے آگے ایک لڑکا کھڑا ہو گیا۔ میں نے اسے پکڑنا چاہا لیکن وہ بھاگ کر دیوار پھلانگ گیا اور میں نے اس کے دھڑام سے گرنے کی آواز سنی، پھر وہ میری طرف نہیں آیا۔ بقول مجاہد، جنات تم سے اس طرح ڈرتے ہیں جس طرح تم ان سے ڈرتے ہو۔ مجاہد سے یہ بھی مروی ہے کہ جتنا تم شیطان سے ڈرتے ہو، شیطان اس سے کہیں زیادہ تم سے ڈرتا ہے۔ اگر وہ تم سے تعرض کرے اور تم اس سے ڈر گئے، وہ تم پر سوار ہو جائے گا، لیکن تم نے سختی سے اس کا مقابلہ کیا، وہ بھاگ جائے گا۔ حافظ باغندی نے مجاہد سے نقل کیا ہے کہ جب بھی میں نماز کا ارادہ کرتا، شیطان ابن عباس کی صورت میں میرے سامنے آ کھڑا ہوتا۔ مجھے ابن عباس کی بات یاد آ گئی، میں نے اپنی پاس ایک چھری رکھ لی۔ جوں ہی شیطان میرے سامنے ابن عباس کی شکل میں ظاہر ہوا، میں نے چھری سے گھونپ دی، وہ گر پڑا۔ میں نے اس کی چیخ کی آواز بھی سنی، اس کے بعد میں نے اسے نہیں دیکھا۔ دوستو، ان تمام احادیث سے یہ بات ظاہر ثابت ہوتی ہے کہ جس طرح ہم جنات سے ڈرتے ہیں، اسی طرح جنات بھی انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں، کیا جنات کی بھی شادی ہوتی ہے اور وہ بھی اولاد پیدا کرتے ہیں؟ تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ الکہف آیت نمبر 50 میں فرماتے ہیں، اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنات میں سے تھا، پس اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ اور کیا تم مجھے چھوڑ کر ابلیس اور اس کی اولاد کو دوست بنانا چاہتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ ظالموں کو بہت برا بدلہ دیا جائے گا۔ قاضی بدر الدین اشبیلی کہتے ہیں، اس آیت مبارکہ میں یہ دلیل موجود ہے کہ جنات کی بھی اولاد ہوتی ہے، وہ جمع بھی کرتے ہیں۔ بعض علماء نے ایک اور آیت سے جنات کے جمع کی دلیل لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن آیت نمبر 56 میں فرمایا، اہل جنت کو جو حوریں ملیں گی، ان سے پہلے ان سے جنوں یا انسانوں نے جمع نہ کیا ہوگا۔ ابن جزیر نے وہب بن منبع کے حوالے سے روایت کی ہے کہ ان سے سوال ہوا، آیا جن کھاتے پیتے ہیں اور شادی کرتے ہیں اور مرتے بھی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ان کی کئی اقسام ہیں، ان میں سے جو خالص جنات ہیں وہ ہوا کی مانند ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، ان کی کئی اقسام ہیں، ان میں جو خالص جنات ہیں وہ ہوا کی مانند ہیں، وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور نہ نسل کشی کرتے ہیں اور نہ مرتے ہیں۔ اور بعض جنات کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں اور شادی بھی کرتے ہیں اور مرتے بھی ہیں۔